بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ پنجگنج ہے اور تعارفی گفتگو ہو رہی تھی، اور پنجگنج کے سلسلے میں علم صرف کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی میں نے کوشش کی۔ آج پنجگنج کا خطبہ ہم پڑھیں گے، بعد اسباق کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیے میں خطبہ شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما خلق الانسان وانطق له اللسان بکلمات مختلفات من لغات مختلفات لیعبر بها عما فی الصدور من الحاجات فی مجاری الامور والعادات والصلاة علی رسولہ محمد سید البشر المخصوص بطیب النشر وعلى آلہ وصحابہ دعاة الانام وہداة الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی سائل سوال کرے کہ اس کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیوں ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے، مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے، ایک حدیث شریف میں ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وابتر۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وابتر، یعنی کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وابتر، ہر وہ ذی شان کام، ہر وہ شان والا کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بے برکت ہے۔ تو اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے۔ الحمد للہ علی ما خلق الانسان، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، علی ما خلق الانسان ہے، اس بات پر، اس انعام پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز حمد سے کیوں کیا؟ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز حمد سے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع وابتر۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع وابتر، یعنی ہر وہ ذی شان کام جو اللہ کے حمد سے نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہے۔ اسی لیے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز حمد سے کیا۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے، اس بات پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، وَأَنْتَقَ لَهُ اللِّسَانَ بِكَلِمَاتٍ مُّخْتَلِفَةٍ مِّن لُغَاتٍ مُّخْتَلِفَةٍ لِيُعَبِّرَ بِهَا عَمَّا فِي الصُّدُورِ مِنَ الْحَاجَاتِ فِي مَجَارِ الْأُمُورِ وَالْعَادَاتِ۔ وَأَنْتَقَ لَهُ اللِّسَانَ، وَأَنْتَقَ لَهُ اللِّسَانَ،
اور اسے وَأَنْتَقَ لَهُ اللِّسَانَ بِكَلِمَاتٍ اور اسے ایسی زبان کی قوت گویائی بخشی، اور اسے ایسی زبان کی قوت گویائی بخشی مختلفۃ من لغات مختلفہ جو مختلف زبانوں سے ملی ہوئی ہیں، جو مختلف زبانوں سے ملی ہوئی ہیں، اور اسے ایسی زبان کی قوت گویائی بخشی جو مختلف زبانوں سے ملی ہوئی ہیں، لیعبر بها عما فی الصدور من الحاجات تاکہ وہ بیان کر سکے اس کے ذریعے عما فی الصدور جو دلوں میں ہے، من الحاجات ضروری باتوں میں سے، ضروریات میں سے، فی مجاری الامور والعادات کاموں اور عادات کی چلن کی جگہ میں، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے اس بات پر، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے اس بات پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ الحمدللہ علی ما خلق الانسان، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے اس بات پر، الحمدللہ علی ما خلق الانسان، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، علی ما خلق الانسان کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، ایسے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اور پھر ویسے بھی جیسے میں نے پہلے کی ہے، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے اس بات پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وَأَنْتَقَ لَهُ اللِّسَانَ بِكَلِمَاتٍ اور اس سے ایسے کلمات کی قوت گویائی بخشی، اور اس کی زبان کو ایسے کلمات کی قوت گویائی بخشی، اور اس کی زبان کو ایسے کلمات کی، اور اس کی زبان کو ایسی قوت گویائی بخشی، اور اس کی زبان کو ایسی قوت گویائی بخشی مختلفہ من لغات مختلفہ جو مختلف زبانوں سے ملی ہوئی ہیں، لیعبر بها عما فی الصدور من الحاجات تاکہ اس کے ذریعے جو اس کے دلوں میں ہے، من الحاجات ضرورتوں میں سے فی مجاری الامور والعادات کاموں اور عادتوں کے مواقع میں، کاموں اور عادتوں کی جگہوں میں، لیعبر تاکہ وہ بیان کر سکے۔ اب اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں، بہا اس کے، ہاں، اما جو اس کے دلوں میں کاموں اور عادتوں کے مواقع میں ضروری باتوں میں سے ہے تاکہ اس کے ذریعے بیان کر سکے، لیعبر بہا تاکہ اس کے ذریعے بیان کر سکے۔ ٹھیک ہے، پھر سے ادھر سے ترجمہ کریں آپ، فی مجاری الامور والعادات کاموں اور عادتوں کی جگہوں میں، من الحاجات ضروری باتوں میں سے، عما فی الصدور جو اس کے دلوں میں ہے، لیعبر بہا تاکہ اس کے ذریعے وہ بیان کر سکے۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک بار پھر ترجمہ سنیں آپ، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے اس بات پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، وَأَنْتَقَ لَهُ اللِّسَانَ بِكَلِمَاتٍ اور اسے ایسی زبان کی قوت گویائی بخشی مختلفہ جو مختلف زبانوں سے مرکب ہیں، ملی ہوئی ہیں، لیعبر بہا، ہاں ادھر سے ترجمہ کریں، امور سے اور عادات سے، کاموں اور عادات کے جگہوں میں، من الحاجات ضروری باتوں میں سے، عما فی الصدور جو اس کے دلوں میں ہے، لیعبر بہا تاکہ اس کے ذریعے وہ بیان کر سکے، یعنی معافی ضمیر کی ادائیگی وہ صحیح طور سے کر سکے، ایسی زبان کی قوت گویائی بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو۔ جو بھی معافی ضمیر ہوتا ہے، اس کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ انسان بول دیتا ہے، ایسی قوت گویائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے۔
فی مجارل، ہاں مجار کے معنی مواقع، جگہیں، امر کے جمع امور ہے، عادت کی جمع عادات ہے، تو عادات تک یہاں تک حمد ہے، والصلاۃ اور یہاں سے درود شریف ہے، اور یہاں سے درود ہے، حضور کی نعت ہے۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد سید البشر، اور درود و سلام نازل ہو علی رسولہ، اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، سید البشر جو تمام انسان کے بشر ہیں، جو تمام انسان کے سردار ہیں، والصلاۃ اور درود نازل ہو، درود و سلام نازل ہو علی رسولہ، اور درود و سلام نازل ہو اس کے رسول پر، اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، سید البشری جو تمام انسان کے سردار ہیں، المخصوص بطیب النشر جو پھیلنے والی خوشبو کے ساتھ مخصوص ہیں، وعلی آلہ اور ان کے آل پر، واصحابہ اور ان کے تمام اصحاب پر، دعات الانام جو مخلوق کو دعوت دینے والے ہیں، داعی کی جمع دعات ہے، مخلوق کو دعوت دینے والے ہیں، وحدات الاسلام اور اسلام کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، والصلاۃ اور درود و سلام نازل ہو، اور درود و سلام نازل ہو علی رسول محمد، اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، سید البشر جو تمام انسان کے سردار ہیں، المخصوص بطیب النشر جو پھیلنے والی خوشبو، جو پھیلنے والی خوشبو کے ساتھ مخصوص ہیں، جو پھیلنے والے خوشبو کے ساتھ مخصوص ہیں، وعلی آلہ اور ان کی آل پر، واصحابہ اور ان کے تمام اصحاب پر، دعات الانام جو مخلوق کو دعوت دینے والے ہیں، ہدات الاسلام اور اسلام کے ہادی ہیں، اور اسلام کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔